پچھلی اقوام میں ایک خامی یہ تھی کہ جب کبھی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کرتے، تکلیفیں بھیجتے کہ وہ اپنی ڈگر کو درست کر لیں، اپنی ڈائریکشن کو درست کر لیں، تو ان میں خامی یہ تھی کہ وہ ڈائریکشن اور ڈگر کو درست کرنے کی بجائے اور سخت دل ہو جاتے تھے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ان پہ سخت عذاب آتے تھے، بڑے بڑے عذاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جزا فضا کیوں نہ کی، تضرع کیوں نہ کیا، بلکہ الٹا ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو وہ اعمال کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیے۔ وہ کیسے ہوتا تھا؟ آج بھی یہی حال ہے۔ یہ سیلاب آیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی مادی سبب ڈھونڈ کر لوگ مطمئن ہو جاتے تھے، کہتے تھے جی فلاں وجہ ہوئی ہے، بس اپنے گناہوں کو اس کا سبب مانتے ہی نہیں تھے، دل تو سخت ہو جانے۔ آج بھی اسی بات پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو قومیں نافرمان ہیں انہوں نے بڑا بڑا ایسا انتظام کیا کہ ہر قسم کی وہ آفت سے بچ جائیں، لیکن بچ نہیں سکے۔ قوم سبا کا واقعہ ہے کہ بڑے مضبوط بند انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا، اللہ کے رسولوں سے منہ موڑا، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب ایسا چھوڑا کہ ان کا مضبوط جو ایک ڈیم سسٹم تھا اس کے آگے ہیچ ہو کر رہ گیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَّبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو لہٰذا آج بھی یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ جی یہ تو موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ فلاں غلطی، یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف تضرع کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب ہم صرف ہر چیز کو مادی اپروچ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کا سوچتے بھی نہیں، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، بلکہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین بنا دیا۔ تو یہ جو ہمارے پاکستان میں، یہ ہمارے سرحد، صوبہ سرحد میں، صوبہ بلوچستان میں، اسی طرح صوبہ سندھ میں، جنوبی پنجاب میں یہ پانی کی جو آفت آئی ہوئی ہے، اس کے مادی اسباب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا کردار ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ جو غفور غفار رحیم ہے، جو کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کہیں وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ہم اس کے احکامات سے منہ تو نہیں پھیر چکے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ایک سوال ہے جو آپ سامعین کی خدمت میں نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو اپنی بارگاہ سے پورا فرمائے، ہمیں آفات سے، بلیات سے، امتحانات سے، وباؤں سے محفوظ فرمائے، اور دوسروں سے بے نیاز کر کے اپنی بارگاہ کا ہمیں محتاج رکھے، اپنی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔